بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم اسلام میں اہمیت۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ساری دنیا پر گمراہی اور گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، خیابان ہستی اجڑا ہوا تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے بجائے بتوں، چاند، ستاروں، درختوں اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ فارس میں آتش پرستی ہوتی، ہندوستان میں سورج اور چاند کی پوجا ہوتی، چین میں بادشاہ وقت کو خدا سمجھا جاتا، عرب فسق و فجور، بے حیائی اور زنا کاری پر نازا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ عرب کا گھر گھر شراب کا میخانہ تھا، عریانی اور فحاشی کا یہ عالم تھا کہ کعبے کے طواف کے وقت مرد اور عورت برہنہ طواف کرتے۔ غرض یہ کہ تہدین و تمدن اور شرافت دم توڑ چکے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات یکسر بالکل بھلا دی گئی تھی۔ عورت کو بدترین مخلوق اور خواہش نفس کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ قریب تھا کہ ساری دنیا گمراہیوں کے سبب برباد ہو جاتی کہ اچانک فاران کی چوٹیوں سے ایک رحمت بھری گھٹا اٹھی اور ایسی برسی کہ عالم دنیا میں پھر آثار حیات نمودار ہونے لگے۔ انسانیت کے مردہ چہرے ایک مرتبہ پھر کھلنے لگے۔ وقت بھی کیا سہانا ہے، نور کی فوار پڑ رہی ہے۔ اچانک شور بپا ہوا، وادی مکے کے سناٹے میں یہ آواز گونجنے لگی، ایک ندا دینے والے نے ندا دے رہا ہے، اے لوگو، صدیوں سے جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ دیکھو دیکھو، وہ ستارہ طلوع ہو گیا کہ جن کے وسیلے سے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگی، اے پروردگار، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی۔ ترجمہ، اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ ایک کعبے کے رب، میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اپنی عظمت والے رسول نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دے، جن کے لیے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی، اے داؤد، ان قریب تمہارے بعد وہ تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا تورات شریف میں ذکر آیا ہے اور جن کا نعرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح بلند کیا کہ جو احمد پر ایمان نہیں لائے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو مردود کر دے گا، جن کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اس طرح کیا، میرے بعد ایک عظمت والے رسول تشریف لانے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ ہاں ہاں، یہ وہی مقدس رسول ہیں جن کا خطبہ ہر نبی علیہ السلام نے پڑھا اور ہر نبی نے اپنی امت کے دلوں میں ان کی محبت و عقیدت اور خواہش دید کا سکہ بٹھا دیا کہ یہ لوگ صبح و شام ان کی جلوہ گری اور تشریف آوری کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتے رہے۔ ایک غفلت کی نیند سونے والوں جاگ جاؤ، شرک و کفر کے پردے کو چاک کرنے والا آ گیا۔ بصرہ اور شام کے محلات جن کی نورانی کرنوں سے نظر آنے لگے، سارے عالم میں چاندنی اجالا ہو گیا، تاریکیاں چھٹ گئیں، روشنیاں بکھر گئیں، جدھر دیکھو بہار ہی بہار ہے، مسرتیں پھوٹ رہی ہیں، مہکی فضائیں، مست مست ہوائیں جھوم جھوم کر جشن بہارہ کے گیت گا رہی ہیں۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، توحید کا نعرہ بلند ہوا، آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ چمک اٹھا۔ اس آفتاب رشد و ہدایت کی روشنی اور تابہ چمک نے ظلمتوں کا ایسا جگر چاک کیا کہ ڈوبتے ہوئے ابھرنے لگے، سہمے ہوئے چہکنے لگے، روتے ہوئے ہنسنے لگے، صدیوں سے دبے ہوئے سرفراز ہونے لگے، خون کے پیاسے محبت کرنے لگے۔ زندگی میں ایسا نکھار آیا کہ سب کھل اٹھے، رنج و غم دور ہونے لگے، کائنات کے ذرے ذرے پر نکھار آ گیا۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، آج ان کی آمد کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج جشن بہارہ کا دن ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، عاشقوں جھوم جاؤ، دیکھو دیکھو اللہ کے پیارے حبیب شاہ حرم حکمران عرب
فرما روائے عالم شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اپنی مخلوق سے اس طرح کرایا وما ارسلنک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان والوں کے لیے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ مسلمان 12 ربیع الاول کا مقدس دن وہ مبارک دن ہے جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا حکم الہی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنائے گئے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم رحمت ہیں، لہٰذا اس رحمت الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ اپنے محبوب پیغمبر کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں۔ تفسیر اور تمہاری بدولت امت کی مغفرت فرمائی۔ قرآن مجید کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہیں، لہٰذا اس عظیم نعمت کا چرچا کرنا حکم الہی ہے۔ قرآن مجید ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب ہمارے، آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلے پچھلوں کی۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا تو انہوں نے اس دن کو اپنے لیے اور اگلوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے خوشی کا دن قرار دیا۔ تو جس دن تمام نعمتوں کی اصل محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں تشریف لائے تو وہ دن پورے عالم اسلام کے لیے کیوں نہ عید ہوگا۔ مذکورہ بالا قرآن اور ارشادات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت اور نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا اور ان نعمتوں کا چرچا کرنا حکم الہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے محفوظ ہو کر حمد الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے کہ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور تمام فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور جو شخص تمہاری طرح میلاد شریف منعقد کرے وہ تمہاری طرح نجات پائے گا۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی منائے تو وہ خوشی دوزخ کی آگ کے لیے پردہ بن جائے گی، اور جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درہم خرچ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے جو قبول ہوگی۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیان نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابو لہب مر گیا تو میں نے 1 سال بعد اسے خواب میں دیکھا کہ وہ بہت برے حال میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی راحت نہیں ملی، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ہر پیر کے دن مجھ سے عذاب کی تخفیف کی جاتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور کنیز صوبیہ نے ابو لہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس کنیز کو خوش ہو کر آزاد کر دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد کرنے والوں کے لیے سند و دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی سب خوشی منائیں اور مال خرچ کریں۔ ابو لہب جو کافر تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اور کنیز آزاد کر دینے کی ایسی جزا دی گئی تو مسلمان کا کیا حال ہوگا، اور محبت اور مسرت سے بھرپور ہو کر مال خرچ کرتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دنوں سے اس کی نعمتیں مراد ہیں، یا وہ بڑے بڑے واقعات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقع ہوں۔ قرآن مجید کا مذکورہ بالا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی اور اس کی یاد تازہ کرنے کی تلقین کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔
تاریخ انسانیت میں کوئی بھی واقعہ آپ کی ولادت سے بڑھ کر عظیم و شان اور یادگار نہیں۔ قرآن مجید میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت اور خوشخبری کہا ہے، جس سے واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن خوشی منانے اور شادمانی اور مسرت کا دن ہے۔ ہر دور میں خوشی منانے کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ انسان جب کبھی خوشی مناتا ہے تو اپنے جسم اور لباس کو زینت دیتا ہے، اپنے مکان، اپنی دکان اور گھر کے سامان کو صاف ستھرا کر کے آراستہ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق طرح طرح کے پکوان پکاتا ہے اور فرط محبت، جوش محبت میں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ جب اس حقیر دنیا میں ایک خوشی کی خاطر اس قدر اہتمام کیا جا سکتا ہے تو غور فرمائیے ایک مومن مسلمان کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے بڑھ کر کون سی خوشی ہو سکتی ہے جو اس کے لیے فلاح دارین کا ذریعہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ہر دور میں 12 ربیع الاول کو عید اور خوشی کا دن سمجھتے ہیں اور اس تاریخی اور یادگار دن کو بڑے تذوق و احتشام، شان و شوکت کے ساتھ مناتے آئے ہیں۔ اپنی دکانوں، گلیوں، سڑکوں، گاڑیوں اور مکانوں کو سجاتے ہیں، ذکر میلاد کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، عمدہ لباس زیب تن کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل نعت، محفل میلاد اور صلاۃ و سلام پڑھ کر اپنی ایمانی بشاست اور روحانی شادمانی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان مرد و عورت جو 12 ربیع الاول میں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے ہیں اور اس طرح اپنی شادمانی اور مسرت کا اظہار کر کے وہ لوگ قرآن مجید کے فرمان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں اور اپنے ایمان و عمل کی دنیا کو نور ایمان کی روشنی سے اس طرح جگمگا دیتے ہیں کہ ان کے وجود ہستی کا ہر ذرہ ذرہ رشک آفتاب اور مہتاب ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم ترین دن کی یاد منانے اور پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ربیع الاول کے مقدس مہینے کی آمد پر ہی محفل میلاد کا اہتمام کریں، اپنے گھروں پر سبز پرچم لہرائیں، غربا اور فقراء میں خیرات تقسیم کریں، گھروں پر چراغاں کریں، جلوس نکالیں اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، نماز روزے کی پابندی کریں اور دیگر فرائض و واجبات ادا کریں، اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر سازش کو ناکام بنا دیں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی پوشیدہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس مقدس ماہ کے صدقے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔